اسرائیل اور حماس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ اسرائیل اور حماس میں معاہدے کا باضابطہ اعلان صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کیا۔ کہا یہ دن عرب مسلم دنیا اور اسرائیل کے لیے تاریخی ہے۔ تمام یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی افواج متفقہ حد تک پیچھے ہٹیں گے۔ امن منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہونا مشرق وسطی میں امن کی جانب بڑا قدم ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شکریہ۔ یہ یقیناً ایک اہم اقدام ہے اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور جو معاہدہ جس کا ذکر کیا جا رہا تھا اس کا پہلا فیز جو ہے، میرے خیال میں یہ دنیا کے لیے حیران کن اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس پہ بات ہو رہی تھی، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ایڈوائزرز جو ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اور خاص طور پہ حماس کے درمیان یہ جو باتیں ہو رہی تھیں، یہ اس کے امکانات ایسے ہی تھے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس حوالے سے کہا ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیس پرسپیکٹو میں جانے کی ضرورت ہے، کہ یہ پہلا فیز ہے جس کو زیادہ تعطل نہیں آیا اس کے اندر، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تمام معاملات جو ہیں وہ طے ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ پہلا فیز ہے جس کے لیے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ اس سے قیدی جو ہیں وہ بھی رہا ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ امن کے اس منصوبے کو کہیں بہتر انداز سے دوسرے فیز کے اندر جب یہ جائے گا تو اس سے مزید امکانات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور خطے کے امن کے لیے اور دنیا جس بحران کا شکار ہے اور امن کے پرسپیکٹو میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر پیش رفت ہے، اور اس میں بلا شبہ بہت سے ملکوں نے مل جل کے کام کیا ہے، اور اس میں میڈیٹرز جو ہیں وہ قطر بھی تھے، ایجپٹ بھی تھا اور ترکی بھی، تو ان سب کا یہ کریڈٹ ہے، چونکہ حماس کے ایما پہ جو بات ہو رہی تھی، یہ تین چار ممالک جو ہیں وہ، اور اس میں یقیناً پاکستان جو ہے اس کو ایک خوشائن پیش رفت کے طور پہ جو ہے وہ اس کو قبول بھی کرے گا اور اس کی حمایت بھی کرے گا، اور پاکستان کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ بہت واضح ہے، لیکن اس میں میڈیٹرز کا جو رول ادا کیا ہے وہ ترکی ہے، اس میں بلا شبہ قطر ہے اور یہ ایجپٹ ہے، تو ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ تھی، چونکہ حماس سے متعلق جو ہے وہ ان کے معاملات سے بھی بخوبی واقف ہیں، اور جو اگریمنٹ جو ہے وہ اگر اس کو ایک وسیع بنیاد مل سکے گی تو یہ ممالک جو ہے اس میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں، جس سے ایک مضبوط اور دیرپا اور یہ بہتر امکانات امن کے لیے جو ہیں وہ خطے میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن کاظمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے، لیکن 2 دن پہلے نیتن یاہو کا یہ بیان آیا تھا کہ ہم اپنے اہداف جب تک ہم مکمل حاصل نہیں کر لیتے تب تک کارروائیاں ہم جاری رکھیں گے۔ یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر کلیش نہیں آ جائے گا ویسٹ میں اور اسرائیل کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں ہو جائے گی؟ کیا کہیں گے؟ یہ بلا شبہ افسوسناک بات ہوتی ہے کہ ایسے تمام مراحل میں جب ایسی چیزیں گزر رہی ہوں تو ایک فریق ایسی بات کرے، تو ان کے اہداف کیا ہیں وہ تو دنیا جانتی ہے، لیکن کیا یہ اہداف جو ہیں وہ امن معاہدے کی نفی نہیں کرتے، یہ بھی دنیا جانتی ہے۔ تو لہذا اس پہ اب میرے خیال میں اسرائیل چونکہ فریق نہیں بلکہ وہ تو اصل قضیہ ہے، اصل مسئلہ تو اس کے ساتھ ہے، اور حماس کے درمیان جو یہ ساری چیزیں جو آج کی تاریخ میں جس کا اعلان جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، اور اس کا بھی وہ ظاہر کے کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں صدر جو ہیں، تو لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے الارمنگ ہے، اور اس بات پہ لوگوں کو غور بھی کرنا چاہیے، اور جو میڈیٹرز ہیں ان کو اس بات پہ جو حماس کے توسط سے جو باتیں ان تک پہنچی ہوں گی کہ وہ دیکھیں کہ وہ اسرائیل کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں، اور آئندہ آنے والے وقت میں کیا اقدامات جو کیے جا سکتے ہیں جو ایک دیرپا امن کے لیے ضروری ہیں۔ تو اسرائیل کا یہ بیان جو ہے یہ بلا شبہ جو ہے نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے طور پہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں اس سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں، اور اس پس منظر کو جو ہے وہ قطعی طور پہ نظر انداز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جس کو پیش منظر کہتے ہیں جو سامنے ہے ہمارے، اس میں اس معاہدے میں یہ اس طرح کی پیش رفت ہونا، اور حماس اور اسرائیل کے درمیان اب یہ 2 فریق ہے نا بنیادی طور پہ، تو ان کے درمیان اگر کوئی معاہدہ طے پایا ہے جس کا ذکر جو ہے
وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ اس سے یہ امکانات واضح ہوئے کہ قیدی بھی رہا ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ خطے میں امن کے لیے وہ ترجیحات جو دونوں فریق مل کے طے کریں گے اس کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو نتن یاہو کا بیان اپنی جگہ پہ ہے، وہ اس پہ یقیناً جو ہے وہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے جو معاہدہ طے ہوا ہے، جو باتیں ہوئی ہیں، وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان اس طرح کی بات کا آگے بڑھ جانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ لیکن سر اگر دیکھا جائے کہ جو مین ہدف تھا اس کا اسرائیل کا حماس کو ختم کرنا، وہ ہدف تو وہ حاصل نہیں کر سکا، اور پورے کے پورے غزہ کو تقریباً جو بعض رپورٹس کے مطابق 92% جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، خاص کر جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے 36 میں سے 34 ہسپتال ختم کر دیے گئے ہیں، سوشل انفراسٹرکچر تو بالکل وہاں رہا ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اب جو مذاکرات چلے ہیں اس میں حماس اس میں ایک پارٹی ہے، اس کے باوجود اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارے وہ خدشات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو پہلے آپ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس سارے سینیریو کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہدف تو حاصل نہیں کر سکا اسرائیل، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہاں بالکل آپ نے درست کہا، حماس ایک ریئلٹی ہے اس خطے کے اندر، اور اس کے معاملات کو اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے اس قضیے کا، یہ جو ہے، لہذا حماس کی حیثیت کو اس کو جاننا بھی، اور ساتھ آپ نے جو اسٹرکچر کی بات کی، انفراسٹرکچر کی بات کی ہے، وہاں پہ جو ایک بہیمانہ سلوک جو ہے وہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران دنیا نے دیکھا، مہذب دنیا اس کے خلاف احتجاج بھی کرتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ ہے کہ بلا شبہ اس کی ساری بنیاد کو پھر سے جو ہے وہ اٹھانا ہوگا، اور اس پہ عمارت تعمیر کرنے کو آسان کام نہیں ہے۔ اس میں امریکہ کس حد تک ان کے ساتھ معاونت کرے گا، سول سوسائٹی جو وہ کیسے آگے آئے گی اس معاہدے کی روشنی میں، اور اس تمام تر صورتحال میں، اس صورت کو جو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ اسکولوں کی، وہاں پہ ہسپتالوں کی، وہاں پہ تمام تر ایک سول ڈھانچہ جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہوا ہے، ان کو جس انداز سے تہس نہس کیا گیا اس کو پھر سے اٹھانا جو ہے ایک مسئلہ ہے، لیکن اس میں دیکھیے آنے والے وقت میں یہ جو تباہیاں آتی ہیں جنگوں سے، اس طرح کے تمام معاملات سے، اس کے بعد جب معاہدے طے پاتے ہیں تو اس میں فریقین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے میڈیٹرز کا رول بھی ہے، امریکہ کا رول، جو امریکہ کے ایما پہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کا رول جو کیا ہے، اور نتن یاہو جو ہے اس کا خمیازہ کیسے بھگتتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے حماس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دے ور دی اٹیکرز اینڈ دے ریسپونڈڈ، یہ اپنی جگہ پہ لوگوں نے دیکھا، کس طریقے سے دیکھا، ہر ایک کا ایک اپنا بیانی ہے، لیکن یہ کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک مجرمانہ معاملات تھے اس کے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس جرم کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس کا خمیازہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے جو ہے اثر نو جو ہے اس کی ری بلڈنگ اس علاقے کی کیسے ہو سکتی ہے، ان لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے، ان کے تمام زخموں کی کو کیسے ہیل کیا جا سکتا ہے، وہ ہیلنگ بام جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ محسوس کرے کہ اس خطے میں جو مسائل تھے اس سے نمٹنے کے لیے اب اسرائیل کو کیسے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے لیے آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے آئندہ آنے والے وقت میں تعلقات جو ہیں وہ یقیناً جو ہے تعلقات ان کے درمیان تعلقات کیا ہے، ایک کمپرومائز جو ہے وہ کیسے جو ہے یہ کمپرومائزنگ صورتحال جو ہے اس پہ بہت سے سوالات ہیں، تعمیر نو کے ہیں، ڈیولپمنٹ کے ہیں، اور ان جانوں کو جو جا چکی ہیں وہ کوئی ایک یہ الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتے، تعداد بیان نہیں کر سکتے، وہ معصوم بچے جو ہیں وہ ساری چیزیں وہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ جی تو اس کا مطلب سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سٹیپ نہیں، جتنا بڑی تباہی ہوئی ہے، جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، اور اوورآل جو جتنا نقصان ہوا ہے اس کو ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 2 سٹیپ نہ کہیں 10 20 30 سٹیپ یہ مسئلہ، یہ غزہ کے جو لوگ ہیں یہ پیچھے چلے گئے ہیں، حماس پیچھے چلی گئی ہے، غزہ پیچھے چلا گیا ہے، لیکن اصل جو مدعا ہے فلسطین کاز ہے، غزہ ہے، وہ تو پھر وہیں پہ آ گیا ہے نا ان مذاکرات کے بعد اسپیشلی۔ دیکھیے اس طرح کی تباہ کاری کے اثرات جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں،
اور دنیا میں یہ ایک نئی مثال بھی بن کے سامنے آئے سر کہ اگر دنیا میں آپ حقدار کو حق نہیں لوٹائیں گے، لوگوں کے حقوق پہ جب اس طرح کا آپ جو ہے وہ ایک مجرمانہ حرکتیں ہوں گی تو اس کے نتائج اسی طرح کے نکلتے ہیں. لیکن آپ نے جو کہا کہ آنے والے وقت میں جو ہے فلسطین سے متعلق وہاں کے لوگوں کے بارے میں، وہاں جو ہم اکثر دعوے کرتے ہیں کو ایگزسٹنس کے، اور پھر ابراہمک ایکارڈ ہے یہ، بالکل اس کے بارے میں، بالکل تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرف لے جائیں گی، اس پہ اب جو ہے وہ ایک مورل اتھارٹی بھی یوز کرنی چاہیے لوگوں کو. اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ جنگوں کے بعد ہونے والے یا اس طرح کے معاملات کے بعد ہونے والے معاہدوں پہ غور نہیں ہوتا، بلکہ ایک دل کے ساتھ سوچا یہ صورتحال جو ہے نا اس سے نمٹنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اب حل جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین سے متعلق اور ہاں دنیا میں کو ایگزسٹنس کے معاملات کو سمجھتے ہوئے ان دونوں فریقین کے مابین ایک دیرپا امن کے لیے آئندہ کے لیے کیا رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کا حل جو ہے نا یہ بلا شبہ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے.